یہ واقعہ ایک طبیب کا ہے۔ وہ طبیب غریب ضرور تھا مگر اس کا اللہ پر توکل بڑا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلتا تو اپنی زوجہ سے کہتا کہ گھر میں جتنی بھی چیزیں آج ضرورت ہیں ان کی ایک فہرست بنا دو، تو بیوی ایک لسٹ بناتی۔ وہ طبیب صاحب اس کو لے کر اپنے دواخانے پر آ جاتے، تو اس لسٹ میں جتنی بھی اشیاء لکھی ہوتی تھی ان سب کے سامنے ان کی قیمت لکھتے۔ قیمت لکھنے کے بعد ان کا ٹوٹل کرتے، مصلی بچھاتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ جب یہ میری آج کی ضروریات پوری ہو جائیں گی میں دواخانے کو بند کر کے باقی وقت تیری عبادت میں گزاروں گا۔ تو اس کا توکل خدا پر اتنا تھا، مالک کائنات بھی اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا۔ جب اس کی ضروریات پوری ہو جاتی تو وہ دواخانہ بند کر کے گھر چلا جاتا، وہاں جا کر خالق کائنات کی عبادت کرتا تھا۔ یوں ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن گھر سے نکلتے ہوئے جب اس کی بیوی نے اسے فہرست تھمائی، دواخانے پر آ کر جب اس نے اس پرچی کو کھولا، اس فہرست میں دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج ضرورت سے ہٹ کر کچھ لکھا ہوا تھا۔ آج اس فہرست میں لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ایک دن میں اتنی بڑی ضرورت کو کیسے مکمل کرے گا۔ پھر خدا پر توکل کرتے ہوئے ہر چیز کے سامنے اس کی قیمت لکھی، اور جہاں لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے اس کے سامنے لکھ دیا اس کا انتظام اللہ کرے گا، یہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر دعا کرتے ہوئے اپنی مسند پہ بیٹھ گیا، لوگوں کو ادویات دینے لگا۔ لوگ آتے رہے، اس کا نظام چلتا رہا۔ جب سارے لوگ دوائی لے کر چلے گئے اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی دکان میں بیٹھا ہے، اس کے دواخانے میں بیٹھا ہے۔ وضاقتہ سے امیر آدمی لگ رہا تھا۔ طبیب صاحب نے اسے بلایا کہ اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو آئیے میرے پاس، میں آپ کو کچھ دوائی دوں۔ اس نے کہا کہ طبیب صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آج سے 15 سال پہلے آپ کی دکان کے سامنے سے گزرا تھا۔ 15 سال پہلے جب میں آپ کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، مکینک کو گاڑی ٹھیک کرنے میں ذرا وقت لگ گیا، گرمی زیادہ تھی، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے دواخانے پر آ کر بیٹھا، آپ نے مجھے پانی پلایا، سارے لوگ چلے گئے، آپ میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک بچی تھی جو آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ابا جان گھر چلیں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا آپ میرے خاطر انتظار کر رہے ہیں، میں آپ سے کچھ خرید لیتا ہوں، آپ کی مدد ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کچھ ادویات مجھے دی، میں نے وہ جیب میں رکھ لی۔ جب میں آپ کی خدمت کرنے لگا، آپ کو اس کی قیمت دینے لگا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ لیکن اس فلسفے کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے جا کر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حکیم صاحب روزانہ صرف اتنی ہی اشیاء بیچتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں چلا گیا، نہ چاہتے ہوئے میں نے وہ دوائی کھائی اور اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ وقت گزرتا رہا، میری ایک بھانجی تھی، ہم نے اس کے لیے جہیز خریدا، اس کی شادی تھی لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ رات میاں بیوی ہم بیٹھے تھے، اچانک مجھے خیال آیا کہ 15 سال پہلے حکیم صاحب کے پاس جو بیٹی کھڑی تھی آپ کی، آج وہ جوان ہو گئی ہوگی، کیوں نہ یہ جہیز اٹھا کر میں اس طبیب کو دے آؤں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی۔ جب یہ بات اس طبیب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مالک تو کتنا کریم ہے، میں روزانہ تیری ذات پر توکل کر کے بیٹھتا تھا، تو روزانہ میری وہ فہرست کو مکمل کر دیتا تھا، آج اگر میری ضرورت سے زیادہ کچھ آیا ہے تو آج بھی تو نے خالی نہیں جانے دیا۔ تو وہ جو رات کو بیٹھے تھے، اچانک جو خیال آیا تھا اس شخص کو کہ یہ جہیز جا کر حکیم کی بیٹی کو دے آتا ہوں، اس طبیب کی بیٹی کو دے آتا ہوں، وہ خیال نہیں تھا، وہ حکیم، وہ طبیب جو اللہ پر توکل کیا کرتا تھا، وہ خالق کائنات نے اس کے دل میں بات ڈالی تھی کہ جاؤ، میرا وہ بندہ مجھ پر اتنا توکل کرتا ہے، اتنا بھروسہ کرتا ہے، اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہ پائے، جاؤ یہ جا کر اس کی مدد کرو تاکہ گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو جو بندہ اس کی ذات پر توکل کرتا ہے وہ ذات وہاں سے انتظام کر دیتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں